ایک اور ایشو ہے بہت بڑا کہ جلد فیصلہ نہیں کرتے. تو میں آپ سے قسمیہ ایک بات کہہ رہا ہوں سب کے سامنے. یہ جو میرے پاس اپیلز آتی ہیں سال میں 3-4 ہزار کے قریب آ جاتی ہوں گی سب ملا کر, اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ 99% چند گھنٹوں میں فیصلہ کرتا ہوں جب میری میز پر آ جائے. دا سیم ڈے بھی نہیں, چند گھنٹوں میں. 1% ایسا ہوگا کہ دوسرا دن یا تیسرا دن چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو اتنی مشکل سے سب کبھی کبھی ان کے یہاں لگتے ہیں 60 دن. وفاقی محتسب اور پروونشل محتسب عام طور پر 99% فیصلے 60 دن میں کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ٹائم لگے میرے پاس تو میں بھی ایک ہی دن کے اندر اندر کرتا ہوں. یہ جلدی فیصلہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ معاشرے کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں اگر آپ جلدی فیصلہ نہ کریں. آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر تناؤ, معاشرے کے اندر قتل, سب کچھ بڑھ جاتا ہے اگر جلدی فیصلے نہ ہوں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کو پبلسائز کیسے کریں. میں سمجھتا ہوں وفاقی محتسب اور پروونشل محتسب کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہ اچھا ادارہ ہے اور سرکاری فیصلوں کے اعتبار سے ایک بیلنس ہے تو لوگ زیادہ ہیں. اچھا, پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب اگر ٹیلی ویژن کا اشتہار بنائے تو بڑا مشکل ہے. تو میں اپنے محتسبین سے گزارشیں کرتا ہوں کہ اچھے فیصلوں کی خبر ریلیز کیا کرو. وہ بذات خود ایک اشتہار ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا, لوگوں کو پتہ چلا یہ ادارہ ہے جہاں پر فیصلہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات جو بالکل صحیح گورنر صاحب نے کہی کہ جناب سالوں دہائیوں مقدمے چلتے ہیں اور دہائیوں مقدمے کے اندر پاکستان کا بڑا نقصان ہے, اور وکیل بھی اس لیے کیے جاتے ہیں بعض لوگ شرارتاً کے کیس کو ڈیلے کرنا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. ایک بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اینٹی ڈمپنگ لاز دنیا کے, کمرشل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, اینٹی ڈمپنگ لاز دنیا کے یہ ہیں کہ جی اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے ہاں ڈمپ کر دی گئی ہے تو تم اس کے اوپر فیصلہ کرو, اور اگر 2-3 سال میں فیصلہ نہیں ہوگا تو تم ذمہ دار ہو, ڈمپنگ لاز کی سزا تم نہیں دے سکتے. لہٰذا پاکستان کے اندر مختلف کنٹریز سے فار ایسٹ سے ڈمپنگ ہوتی رہی ہے خراب گڈز کی. اچھا, ہمارے کسٹمز نے روک لیا, ہمارے اداروں نے روک لیا, مگر جس کا سامان آیا تھا وہ کورٹ جا کر 3 سال اس کو چلاتا ہے, قصہ ختم. تو پاکستان کو ایسے بڑا نقصان ہوا ہے جب وہ جلدی فیصلے نہیں کرتے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ انصاف ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر قومیں چلتی ہیں. انصاف ہی وہ چیز ہے جو دنیا کے اندر پہچانی جاتی ہے. انصاف ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست پہچانی گئی دنیا میں اس زمانے میں. انصاف ہی وہ چیز ہے جس نے اسلامی ریاست کو وہ ترقی کی دی کہ دنیا کے اندر سب کو یقین تھا کہ عدالت میں اگر چلے گئے تو انصاف ہوگا. اور عدالت کے جج کتنے بڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک جج بنائے گئے, ٹونیشیا گئے وہ, تو انہوں نے جاتے ہوئے بندرگاہ پر لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ گٹھری ہے میری کتابوں کی, یہ گٹھری ہے میرے کپڑوں کی, اور یہ عورت میرے ساتھ جا رہی ہے میری بیوی. جب میں واپس آؤں گا تو پھر تم کو دکھاؤں گا کہ کیا ہے. وہ 10 سال ٹونیشیا میں رہے اور واپس آئے تو پھر انہوں نے بندرگاہ پر لوگوں کو بلایا کہ بالکل وہی چیزیں ہیں. 4 کپڑے تھے, اس میں سے ایک باقی ہے, باقی پھٹ گئے تو دوسرے بنوائے, باقی چیزیں وہی ہیں. تو دیکھو انصاف کے اندر سے میں اپنے ساتھ بھی انصاف کروں, جواب دہی کا مجھے احساس ہو, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک درگزر کی کیفیت ہو. جب آپ انصاف کرنے بیٹھتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار طے کر لو آپس میں, زیادہ اچھا ہے, فیصلہ کر لو. تو وہ فیصلہ ہوتا ہے ترازو پر نہیں, وہ فیصلہ ہوتا ہے درگزر پر. ایک چھوڑ دیتا ہے کوئی بات, ایک اپنا لیتا ہے کوئی بات. اور اگر یہ درگزر, میں نے عید کے اندر یہ پیغام دیا تھا سب کو کہ اسلام کی سب سے خوبصورت چیز ہے درگزر. اور سنو ذرا کیا کیفیت ہے کہ یہاں ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو فوراً معافی مانگیں گے. کمال ہے. آپس میں معاف نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے, اس کی عدالت میں ہر وقت صبح شام معافی مانگتے ہیں اور گڑ گڑا کر اور چیزیں مانگتے ہیں. تو میرے بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ اسلامی اقدار اور جو ویسٹ نے اچھی اقدار اپنائی ہیں ان سب اقدار کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ چلنا چاہے تو اس کو کوئی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے.